بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی کے حوالے سے شروع کرنے سے اللہ کے نام پہلے ہم سب سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں سیکھیں الاسماء الحسنی۔ اگر آپ دیکھیں اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کچھ ہے تو وہ ہے توحید، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا۔ جب تک انسان کی توحید پختہ نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دونوں جہاں میں کہیں بھی۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ بنانے والا، سب کا خالق مالک وہی ہے۔ اور یہ مکہ والے بھی جانتے تھے اور اللہ کو رب مانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اور قرآن لے کر ان کے سامنے پیش کیا آپ نے، تو ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کا پیغام یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، بلکہ قرآن کا اصل پیغام ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اور اس ایک رب کا حق ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو کوئی نجات نہیں۔ اسی طرح توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ رب العزت کو اکیلے الہ ماننا، یعنی عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اور یہیں پر آ کر دنیا میں ہمیشہ شرک آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ ایتھیزم پہ زیادہ بات نہیں کی گئی، کیونکہ ایتھیزم بہت زیادہ پھیلنے والا فلسفہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے، کسی نہ کسی کو مانے، لیکن اصل چیز جس کو خطاب کیا گیا ہے وہ ہے شرک، کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مان لیتے ہیں۔ اور تیسری بڑی قسم ہے توحید اسماء و صفات کا علم، یعنی کہ 1/3 توحید ہماری جو ہے وہ نامکمل ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل نہیں کیا۔ دراصل ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، جیسے انسان ہے نا، ہم تو اپنے حواس اور اپنے سینسز کے ذریعے چیزوں کو جان کے پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ کان سے سن سکتے ہیں، تو کیسے اس کے بارے میں ایک تصور باندھیں۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہ اسماء و صفات کا علم ہماری اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں نا، اسی لحاظ سے کسی نے بتوں کی صورتوں میں عبادت کرنا شروع کر دی، کسی نے حجر، کسی نے شجر کو، کسی نے سورج کو، کسی ستارے کو سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا۔ جب اپنے بنانے والے کی صحیح پہچان نہیں ہوئی تو انسان گمراہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ناموں میں غور و فکر کرنا اشرف العلوم کہلاتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ علم ہے یہ۔ اپنے مالک کو جاننا ہماری فطرت میں سے ہے، بنیادی ضرورت ہے ہماری۔ جو رب کو نہیں پہچانتا وہ اپنے اندر ایک خلا پاتا ہے، اور وہ خلا رب کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ہمارے دامن میں کوئی دنیا کے کتنے ہی بڑے بڑے خزانے، ہیرے جواہر، موتی، چاند ستارے جو بھی ڈال دے، اندر کی طلب کم نہیں ہوگی، اطمینان نہیں آئے گا جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے۔ اور اس خلا کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم پورا کرتا ہے۔ ہم ایک ایک نام پڑھتے جائیں گے اور دیکھیے گا آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نئی شان نظر آنے لگے گی، اور ہم حیران ہوں گے اللہ اکبر کہ میں اب تک اپنے رب کو پہچانے بغیر کیسے نماز پڑھتی تھی۔ اور اسی بات کا تو افسوس ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ کیفیت نہیں پاتے۔ تو اسماء و صفات کے علم کے بغیر رب سے سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کی ضرورت کے لیے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن اس قرآن کو نازل کس نے کیا ہے؟ یہ اس کی پہچان کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ اور جو پھر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے نا، وہ خود کو بھی پہچان لیتا ہے گا، پھر وہ حقیقت میں نا رب کا غلام بندہ بن جاتا ہے گا۔ یہاں تک کہ پھر اپنے سے بھی پیار آتا ہے، اپنی بھی قدر آتی ہے کہ میں اپنے خالق کا، مالک کا، بنانے والے کا شاہکار ہوں ایک۔ اور پھر سوچیں کبھی کوئی کسی کے مالک کے سامنے اس کی چیز کو خراب کرتا ہے؟ آپ کبھی کسی کا فون لے کر، آئی فون لے کر اس کے سامنے اس پہ اسکریچ ماریں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی ضائع نہیں کرتے جب اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ اور جب رب کو نہیں پہچانتے نا تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں بھی صرف ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان ناموں کو سیکھنے سے پہلے
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ان ناموں کو سیکھنے کا ہمارے مقاصد کیا ہیں، کیا وجہ ہے، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ اللہ کی پہچان جب آئے گی نا تو لذت ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس علم ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب معرفت آئے گی نا، اس کی ریکگنائزیشن آئے گی، ہم جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو واقعی میں ایمان کی لذت محسوس کر پائیں گے۔ پھر نمبر 2، ہمارے عبادت میں ایک اصل روح آئے گی۔ ہماری نمازیں مردہ کیوں ہیں؟ کیوں ہماری نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک پاتی؟ کیونکہ ہمیں اللہ کو نہیں پہچانتے، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 3، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس چیز کو آپ جتنا پہچانتے ہیں، اس میں اتنے اتنے فائدے ہیں، تو اس کے آپ خود بخود ہی قریب رہنے لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا آپ کے سیل فون کے بہت فائدے ہیں، تو اس کو ہر وقت اپنے قریب رکھتے ہیں نا کہ نہیں رکھتے؟ جو شخص بیمار ہو، اس کے آکسیجن لگی ہو، تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے گا، تو اس کو اپنے سے دور نہیں کرتا۔ تو اسی طرح انسان کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے قریب قربت کا، وہ محسوس ہونے لگتا ہے گا۔ اور نمبر 4 میں جب آپ کو اللہ کا تعلق کی قربت جب محسوس ہوتی ہے، مضبوطی آتی ہے تعلق میں، تو بندہ اپنے رب سے حیا کرنے لگتا ہے۔ اس کی حیا میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں سب جانتا ہے، اندر باہر سب۔ پھر نمبر 5 میں آپ کے اندر رب کی خشیت بڑھنے لگتی ہے، اس سے انسان اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے گا۔ نمبر 6 میں آپ کے اندر اس کی تعظیم آنے لگتی ہے، تعظیم میں اضافہ ہو جاتا ہے رب کی کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جب واقعی میں دل سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ اکبر، تو پھر اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے گا۔ پھر میری کیا مرضی، وہ جو میرا رب کو پسند ہے میری بھی وہی پسند ہے۔ پھر نمبر 7، آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں آتی، خاتمہ ہو جاتا۔ سمجھے کبھی بھی انسان کس ہی حد تک تکلیف پریشانی میں مبتلا ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور پھر نمبر 8، اللہ کے ساتھ اس کا ہمیشہ حسن ظن برقرار رہتا ہے۔ اس کے دل میں ایسے خیالات نہیں آتے کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے۔ اور نمبر 9، پھر انسان کے اندر سے نا خود پسندی اور تکبر، اس سے ان سب چیزوں چھٹکارا ملتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کو نہیں پہچانتے نا تو ہم اپنی ذات کے پجاری بن جاتے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے دیکھا جائے تو خواہشات کا بت ہوتا ہے کسی نہ کسی، لیکن جب اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں تو اپنا ہر بت جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے گا، انسان نیچے جھکتا چلا جاتا ہے اور اپنا آگے سامنے صرف سب سے بڑائی رب کی نظر آتی ہے۔ اور نمبر 10 میں آخری، اللہ کی قدر تبھی ہم پہچان سکتے ہیں جب اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی پہچان ہو۔ کیونکہ اصل میں جب اللہ کی قدر ہوتی ہے نا، تبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جتنی جس کی آپ کے اندر قدر ہوتی ہے نا، آپ اس کی بات اتنا ہی غور سے سنتے اور مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بندے کے اندر جب قدر آتی ہے تو اللہ سے ملنے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جن سے بہت محبت ہوتی ہے، بعض وقت ہوتا ہے وہ آپ پردیس میں کہیں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ 3 سال ہو گئے میں اپنی والدہ سے نہیں ملی، تو ایک احساس جگہ ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن کو جب اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو اسے اپنے رب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، پھر وہ دنیا پر آخرت کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کی روح کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، عبادتوں میں لطف آنے لگتا ہے، وہ دنیاوی سہاروں کے بجائے اللہ پہ نثار کرتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے نا کہ غیر اللہ کے جو سہارے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جس کسی پہ بھی سہارے پہ سہارا لیا جائے وہ سب اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کے جالے۔ اور پھر ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کی قدر پہچانتا ہے گا، اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہے، تو پھر اس کی دعاؤں میں گہرائی اور یقین ہوتا ہے۔ وہ اپنے کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ اس کی زندگی میں ہو چکے ہوں، کبھی بھی مایوسی میں نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، لیکن میرا رب وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے گا، وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے گا۔ اور پھر وہ ان ناموں کے ذریعے دعائیں کرتا اور ان کو جنت میں جانے کا وسیلہ بناتا ہے، کیونکہ یہ بات تہہ دل پہ آ جاتی ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے اگر کہیں دنیا سے چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ پھر دیکھیے کس طریقے سے ہمارے اندر ایک عجیب تبدیلی آتی ہے کہ ہم جو کچھ اب تک نہیں کر پائے تھے نا، وہ سب چیزیں پھر اللہ ہم سے خود کرواتا ہے۔ پھر جس قسم کی ہمیں ضرورت اور حاجت ہوتی ہے نا،
رب اسی قسم کی صفت کے نام کے ساتھ ہمیں یاد آ جاتا ہے. پھر انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ مطلوب، محبوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. قرآن کریم میں اس حوالے سے آتا ہے نا والذین آمنوا اشد حب اللہ، اور جو اصل میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یعنی ایسی شدید اور سچی محبت کہ انسان پھر اپنے کمال کی انتہا تک پہنچنے کے لیے خود کوشش کرتا ہے. اس محبت سے پھر انسان کے اندر وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کے دلدل سے باہر آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کی مخلوق سے محبت محسوس کرنے لگتا ہے. پھر مخلوق کے لیے وہ درد محسوس کرنے لگتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، کہ اس انسانیت کو جہنم کی طرف جاتا دیکھ کر اس کا دل غمزدہ ہوتا ہے. پھر ایسی بے لوث محبت آتی ہے دل میں مخلوق کے لیے، کیونکہ خالق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی مخلوق بھی اچھی لگنے لگتی ہے. کیونکہ جو پیار، جس سے پیار کرتے ہیں نا، اس کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں. اپنے بچوں کے بچے کتنے پیارے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ سے جتنا پیار ہوگا تو اللہ کے بندوں سے بھی پھر پیار ہوگا. پھر ہر ایک پہ جہنمی ہونے کا فتوے نہیں لگاتا انسان، بلکہ ہر ایک کی اصلاح اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے اللہ کے ناموں کے ساتھ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل نام اللہ، اس کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے ہمارے لیے، اسے دلوں تک پہنچا دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.